جس میں کوئی شک نہیں ہے، ہدایت ہے متقی کے لیے۔ تو گویا کہ قرآن حکیم سے فائدہ اٹھانے کی شرط تقوی ہے، ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اسی طرح نماز ہم پڑھتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے کہ تمہیں بے حیائی سے بچاتی ہے، فحش گوئی سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے ہم سے رکھائے جاتے ہیں تو ہم سے کہا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے پچھلی امتوں پر کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ روزے رکھنے کا مقصد کیا بتایا؟ متقی رہنا۔ قرآن حکیم سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ جو تقوی والے ہوں گے۔ نماز کیا کرتی ہے؟ ہمیں بے حیائی سے روکتی ہے۔ شادی جب ہماری ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی تقوی سے متعلق 5 دفعہ تقوی کی بات آئی ہے، اور قرآن حکیم کی تقوی کی جو سب سے گاڑی آیت ہے وہ وہاں پڑھی جاتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی کا حق ہے، اور دیکھو تمہیں موت نہ آنے پائے مگر حالت فرما برداری میں، حالت مسلمانی میں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ لرز گئے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے کون ہے جو تقوی کا حق ادا کر سکے؟ پھر قرآن حکیم میں دوسری آیت اتری فاتقوا اللہ ما استطعتم، اتنا تو تقوی اختیار کرو جتنی تم میں استطاعت ہے، جتنی تم میں بس کی ہے۔ ہر انسان جانتا ہے کہ میں کتنا تقوی اختیار کر سکتا ہوں، تو یہاں بھی بات آ رہی ہے تقوی کی۔ اسی طرح جب حج کے لیے کہا گیا کہ حج کو تم جایا کرو تو ذات راہ کے طور پر تقوی ساتھ لے لیا کرو، وہاں لڑو جھگڑو مت، تو تقوی وہاں بھی تقوی کو ساتھ ساتھ رکھ دیا۔ اسی طرح جب قربانیوں کی مقبولیت کی جو شرط ہے وہ بھی تقوی ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا خون، اللہ کیا نہیں پہنچتا تمہاری قربانیوں کا گوشت، مگر اللہ کیا تمہارا تقوی پہنچتا ہے، تمہاری پرہیزگاری پہنچتی ہے۔ جب حابیل اور قابیل دونوں بھائی کا تذکرہ قرآن میں سنے بقرہ میں ہے، جب وہ دونوں لڑ پڑے اس بات پر کہ ایک بھائی کی قربانی قبول ہو گئی، ایک بھائی کی کیوں نہیں ہوئی، جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ دوڑا بھاگا آیا اور اس کا گریبان پکڑ لی کہ تیری قربانی کیوں قبول ہو گئی، میری کیوں نہیں ہوئی؟ تو اس نے کہا کہ اللہ تبارک تعالیٰ متقین سے قبول کرتا ہے۔ ایک بار حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، جو ہمارے اسلام کے دوسرے خلیفہ ہیں، ان کے دور میں یہ بحث چل پڑی کہ سب بتائیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ سبھی صحابہ اپنے اپنے حساب سے بتائے کہ تقوی کسے کہتے ہیں۔ ایک صحابی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو جو دین کے بہت زیادہ جاننے والے ہیں، حضور کی دعا آپ کے لیے، وہ خاموش بیٹھے۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ امیر المومنین آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں؟ ابی بن کعب آپ بتائیں تقوی کسے کہتے ہیں، آپ کیوں خاموش ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین ہم تقوی اس کو کہیں گے کہ کسی انسان کا گزرنا کسی ایسے جنگل سے ہو جس میں کوئی جس میں کوئی پگڈنڈی ہو، کوئی راستہ بھی نہ ہو، پگڈنڈی بھی نہ ہو، ایسا گھنا جنگل ہے جس میں کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں ہے، پگڈنڈی پہ ایسا نہ ہو کہ میرا جو ہے دامن جو ہے کسی جھاڑیوں میں لگ جائے، ایسا نہ ہو کہ کوئی سانپ کنڈلی مارے بیٹھا اور میرا پاؤں اس پہ جا پڑے۔ اور آپ جانتے ہیں افریقہ کے جنگلوں میں سانپ اوپر سے بھی لٹکے ہوتے ہیں، ڈسکوری پہ آپ دیکھتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، کتنے انسان ایسے بد سے بچاتا ہوا نکلے گا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ گویا کہ اس دنیا کی زندگی میں شیطان کی دعوت ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، تو وہ ہمیں اس طرف لے جاتے ہیں۔ تو اس زندگی سے بچتے ہوئے اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزار لے۔